بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جس وقت صاحب اقتدار تھے اور جن کو خطاب بھی ملا ہوا تھا قائد عوام کا، وہ قائد ایمان بھی تھے اور قائد عوام بھی تھے، اور اسی اسمبلی میں جس وقت 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہوا تو یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس قومی اسمبلی میں بغیر کسی اختلاف کے ہر ممبر نے اس قرارداد کو ووٹ دیتے ہوئے قادیانی، چاہے وہ لاہوری ہوں، احمدی ہوں، ان سب کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہاں تاریخ بہت لمبی ہے، میں اتنا عرض کروں گا کہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر جب ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر ڈنڈے برسائے گئے، کس پاداش میں کہ وہاں پر ٹرین جب رکی تو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے، وہ کسی دینی مدرسے کے طالب علم نہیں تھے۔ اگر دینی مدرسے کے طالب علم ہوتے تو اس وقت یہ اعلان ہوتا کہ جناب مدرسے کے طلباء نے دہشت گردی کر دی۔ یہ کریم تھی بچوں میں، وہ کریم، وہ بچے ہونہار جو کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ملتان سے سیر و تفریح کے لیے نکلے، مگر جب ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو ان کے دلوں میں جو ایمان اور اسلام اور ختم نبوت کا جذبہ تھا، انہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اس ریلوے اسٹیشن کی زمین کو گواہ بناتے ہوئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اب وہ اسٹیٹ ربوہ قادیانیوں کی نعرے کی گونج پورے ربوہ میں گونج گئی۔ ان کے لوگ وہاں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اب ٹرین میں کہاں جا رہے ہیں، پھر واپس کب آئیں گے۔ یہ سارے پروگرام کو انہوں نے جب اپنے ذہنوں میں رکھ لیا تو وہی ٹرین جب دوبارہ ربوہ، اس کا وقت نام تھا چناب نگر نہیں تھا، ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر مئی کے مہینے میں جس پر واپسی میں وہ ٹرین میں طلباء وہاں پہنچے تو اس وقت انجمن احمدیہ کے غنڈوں نے جو تیاری میں تھے اور اس کے ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن کے بابو سے کہا کہ ٹرین اب نہیں چلے گی، یہاں ہی کھڑی رہے۔ انہوں نے ڈبوں سے ان اسٹوڈنٹ کو باہر نکال کر لاٹھیوں اور مکوں اور تھپڑوں کے ساتھ ان کا بدلہ لینا لیا۔ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ، میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ کس پاداش میں کہ انہوں نے جاتے ہوئے اس زمین کو رب کی کبریائی میں نعرہ تکبیر اور حضور کی ختم نبوت میں ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میڈیکل کالج کے طلباء کی اس قربانی کو سامنے رکھ کر کہ جنہوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ ڈنڈے کھاتے ہوئے بھی یہ نعرہ لگایا، میرے بہت بڑے اچھے دوست جو کہ اس وقت نشتر میڈیکل کالج میں طالب علم تھے، ڈاکٹر جمیل ہاشمی، جو میرے کویت میں میرے پیچھے جنہوں نے 20 سال نماز جمعہ بھی پڑھی، میرے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہماری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کویت میں نائب امیر بھی میں نے انہیں بنایا تھا۔ تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ وہ ان اسٹوڈنٹ میں خود شامل تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنی جسم کو زخمی کرایا تھا۔ وہ اپنی داستان مجھے بتایا کرتے تھے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہی ٹرین جب ان زخمی طلباء کو لے کر فیصل آباد پہنچی تو وہاں حضرت مجاہد ختم نبوت مولانا طاہر محمود صاحب، جو کہ ریلوے اسٹیشن فیصل آباد لائل پور اس وقت اس کا نام تھا، وہاں کے امام و خطیب تھے۔ انہیں پہلے خبر پہنچ گئی کیونکہ ٹرین کافی دیر تک وہاں اس لیے روک دی گئی تھی کہ انہوں نے طلباء کو ڈنڈے مارے، انہیں زخمی کیا۔ اب یہ اطلاع پہنچی کہ وہ زخمی طلباء اگلے اسٹیشن میں آ رہے ہیں تو مولانا تاج محمود صاحب نے ان زخمی طلباء کی مرہم پٹی کرائی۔ اس کے بعد وہاں سے فیصل آباد سے
عوام نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جلوس نکالا، اور اس کے بعد یہ تحریک کی شکل پکڑ گیا۔ اور پھر سب سے پہلا جلوس جو کسی شہر میں نکلا وہ سرگودا میں وکلاء کا تھا۔ میں وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ختم نبوت کے مبارک اس تحریک میں سب سے پہلے جن علماء نے ڈنڈے کھائے وہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے وہ طالب علم تھے جنہوں نے ڈنڈے کھائے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں فیصل آباد لیل پور اس وقت تھا، وہاں کے یعنی ریلوے اسٹیشن کے ان کارکنان کو جو کہ وہاں کام کرنے والے، ان میں وہ بھی تھے جو سامان اٹھاتے ہیں۔ اب کیا میں بتاؤں، ان سب نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر ان معصوم ان بچے ننھے منھے بچوں کو جو نوجوان تھے، ابھی وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کر رہے تھے، ان زخمیوں کو اپنے سینوں سے لگایا۔ اس کے بعد پھر ان وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سرگودا میں وہ شاہینوں کا شہر سرگودا جس میں سب سے پہلے وکلاء نے جلوس نکالا۔ پھر اس کے بعد میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور میں وہاں سائنس کالج ڈیر اسماعیل خان میں پڑھتا تھا، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے وہاں پر یونین کے الیکشن میں بھی صدارت کا مجھے پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا تھا۔ ہمیں جب یہ خبر ملی تو وہاں یہ میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہو، کراچی ہو، ڈیر اسماعیل خان ہو، ملتان ہو، اس کے علاوہ پشاور ہو، اب شہروں کے نام کیا لوں، پورے ملک میں سب سے پہلے ان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کی یکجہتی میں جن کو زخمی کیا گیا تھا، کالجوں سے جلوس نکلے، یونیورسٹیوں سے جلوس نکلے، اور اس کے بعد وہ تحریک کی شکل پکڑ گئے۔ پھر علماء نے مجلس عمل ختم نبوت کی چھتری کے نیچے، جہاں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے امیر تھے، انہوں نے تحفظ ختم نبوت کی اس چھتری کے نیچے مجلس عمل کے نام کے ساتھ، تاکہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام تنظیمیں، تمام علماء کی جتنے مسلک کے علماء ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ان سب کو قائدین کو دعوت دی اور سب اکٹھے ہوئے، اور ملتان میں اس کا اجلاس ہوا جس میں شورش کشمیری تھے، جس میں احسان علی ظہیر تھے۔ اب میں کن کن کا نام لوں؟ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس میٹنگ کے اندر اپنے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سفر ہوا تھا، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی مجلس احرار میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر مجلس تحفظ ختم نبوت بنی تو اس کے بھی مجلس شورا کے ممبر تھے۔ پھر اس کے بعد اب میں اپنے والد محترم کے بارے میں اتنا بتا دوں، جب تک حیات رہے حضرت مولانا احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خان محمد صاحب کنیا شریف رحمۃ اللہ علیہ، جب تک ان کی حیات میں ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پر تا حیات وہ مجلس شورا کے ممبر رہے۔ ان کے بعد میرے چچا مولانا الہ الدین صاحب، ان کی جگہ پر وہاں پر انہیں مجلس شورا کا ممبر بنایا گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، مجلس عمل کا اجلاس تھا، میں اپنے والد کے ساتھ ہم سفر تھا، ظاہر ہے کہ ان کی خدمت کے ساتھ میں ان اکابرین کی زیارت بھی میں نے حاصل کی، اور اسی میں پھر تحریک چلانے کا اعلان ہوا، اور اس میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ پورے ملک کے اندر پہیہ جام کر دو، ہڑتالیں کر دو، بھوک ہڑتالیں کر دو، ہر جمعے کو اپنی یعنی باقاعدہ گرفتاریاں پیش کرو۔ وہ تحریک چلی۔ اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ 3 مہینے یہ تحریک چلتی رہی، مئی جون جولائی اگست، یہ سارا یعنی مئی کے اینڈ میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جون جولائی اگست میں یہ تحریک اپنی بلندیوں پر رہی، ہزاروں لوگ جیل میں گئے۔ میں یہاں پر یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پیش کی، تحریک التوا پیش کی، اور جس میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام علماء کرام نے اس تحریک پر دستخط کیے۔ اس میں صرف علماء نہیں،
بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے ظہور الہی چودھری صاحب اور جماعت اسلامی کے جو ممبر تھے رحمت اللہ، دوسرے جتنے بھی تھے، ان سب نے دستخط کیے، اور پروفیسر غفور سمیت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک التوا پر تمام متفقہ طور پر انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس قرارداد کی روشنی میں اس کے بعد جب فیصلہ ہوا تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ مگر یہاں ایک جملہ دے دوں کہ واقعات لمبے ہیں، میری ایک مستقل تقریر ہے 1 گھنٹے کی، جس میں نے اس تحریک کے التوا کی قرارداد کیسے پیش ہوئی، اس کے بعد اس تحریک کے التوا قرارداد کے مقابلہ نہیں بلکہ پارلیمانی اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر فاروق تھے، انہیں، اور وزارت مذہبی امور کے وزیر مولانا کوثر نیازی تھے، وزیر قانون اس وقت عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ مختار تھے، ان سب کو یہ کام سونپا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اکثریتی جماعت ہونے کی اور قائد اعوان ہونے کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اب قرارداد سرکاری طور پر پیش ہونی چاہیے۔ تو پھر وہی قرارداد جو پرائیویٹ قرارداد تھی وہ، اور سرکاری قرارداد جو کہ حکومت کی طرف سے پیش ہوئی، اس کی روشنی میں پھر 3 مہینے مرزا کو بلایا گیا، جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا، اس کو مرزا ناصر جس کا نام تھا، مرزا ناصر کو بلایا گیا، اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ جرح کریں۔ وہ جرح ہوئی، اور اس میں آخری سوال قومی اسمبلی کے ممبروں نے مرزا سے یہ کیا، جو اس وقت کا ان کا خلیفہ تھا، اس مرزے سے انہوں نے پوچھا کہ جو شخص مرزا غلام محمد قادیانی پر ایمان نہیں رکھتا تو تمہارے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ تو مرزا ناصر جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا قادیانیوں کا، اس نے پہلے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ مرزا یہ لکھتا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ کنزیوں کی اولاد ہے، وہ کافر ہے، اور بہت گالیاں بھی اس نے دیں۔ تو کہا یہ کتاب کیا مرزا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں مرزا کی ہے۔ تو مفتی محمود صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو جو مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو تمہارے نزدیک بھی وہی عقیدہ ہے جو کہ تمہارا مرتد نبی کہہ گیا ہے؟ اس پر مرزا ناصر نے کہا ہاں میرے نزدیک بھی ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ تو پوری اسمبلی کے ممبران نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو ہمیں کافر کہتا ہے حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں، وہ کافر ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگا، اور وہی اسمبلی جس میں یہ قرارداد سرکاری اور پرائیویٹ پیش کی گئی تھی، اس نعرے کی گونج میں انہوں نے پھر ووٹ دیا، اور قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اور بھٹو نے جب اس قانون پر دستخط کیے تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہا بھٹو تم نے اپنی آخرت اور عاقبت کو بہت اچھا بنا لیا۔ تو بھٹو مسکرا کر کہنے لگے بابا یہ جو میں نے سائن کیے ہیں یہ میں نے ختم نبوت کے بل پر جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہوئے جو میں دستخط کر رہا ہوں یہ اپنی موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ اسے پتہ تھا کیونکہ امریکہ سمیت ساری قوتیں اس وقت یہ چاہتی تھیں کہ اس کو قانون کی شکل نہ دی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے قائد اعوان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ سعادت بخشنی تھی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو یوں لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جس وقت اپنی قید میں تھے اور اس کے بعد انہیں جب یہ بتایا گیا، اور وہ کرنل رفیع جو کہ ان کے اس جیل کے اندر ان کے ساتھ یعنی مقرر کیے گئے تھے، اس نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کی تو پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اس بات کو سننے کے بعد فوراً یہ کہا کہ رفیع کیا قادیانی خوش نہیں ہوں گے؟ کیا قادیانی خوش نہیں ہوں گے؟ یہاں
یہ کلمات ذوالفقار علی بھٹو کے اور دستخط کرتے وقت یہ کہنا کہ میں اپنی موت پر دستخط کر رہا ہوں، یہ ختم نبوت کے اس قانون کی پاداش میں قائد اعوان وہ شہید پاکستان، شہید ختم نبوت کا درجہ پا گئے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں بڑی خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر بھٹو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قانون کے بنانے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اکابرین کا اس پر باقاعدہ فتویٰ بھی ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا متفق عقیدہ ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مسلمہ کذاب کے خلاف مدینہ منورہ سے لشکر بھیجا تھا تو اس لشکر میں جانے والے صحابہ میں بدری صحابہ بھی تھے، احد کے صحابہ بھی تھے، یعنی وہ غازی جو خندق کے تھے وہ بھی تھے، فتح مکہ کے غازی بھی تھے، 25 غزوات کے غازی بھی تھے، اور وہ یہاں سے مدینہ سے چلے جس شہر میں میں بیٹھا ہوں، مدینہ منورہ، طیبہ طیبہ، دیار حبیب، یہاں سے وہ صحابہ کا لشکر یمامہ گیا۔ میں یمامہ گیا ہوں، وہاں میں نے قبرستان میں دیکھا کہ اس قبرستان میں تاریخ اسلامی میں یہ ورق ہمیشہ رہے گا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف، جو منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں سرکاری طور پر خلافت میں جو فیصلہ کیا، اس میں اس مدعی نبوت کو جو کہ کذاب تھا، دجال تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمہ کذاب ہے، اس کا تو لقب ہی کذاب بن گیا۔ تو اس کے بعد وہاں اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ ختم نبوت کے مبارک مشن میں شہید ہوئے۔ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر، عوام سے ہاتھ جوڑ کر، تمام خواص سے ہاتھ جوڑ کر، اور علم و دانش اور اہل قلم سے ہاتھ جوڑ کر، ججوں سے ہاتھ جوڑ کر، حکومتوں، اسلامی حکومتوں سے ہاتھ جوڑ کر یہی درخواست کروں گا کہ ختم نبوت کے مبارک مشن میں صحابہ نے 1200 صحابہ جن میں بدری صحابہ بھی تھے وہ شہید ہوئے۔ تو آپ خدا را اس کو متنازع نہ بنائیں، اس ختم نبوت کے مسئلے پر ایک ہو جائیں اور اس میں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اتنا عرض کروں گا کہ ختم نبوت کی چوکیداری تمام ملت اسلامیہ اور مسلمان جتنے مسلمان ہیں ان سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ یہ جھنڈا، یہ جماعتوں نے تو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ساتھ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، مگر یہ سارے جھنڈے رسول اللہ کی ختم نبوت کے بڑے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اور یہاں یہ ثابت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی پارٹی یا اپنی تنظیم کی نام نمودی کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خدا را اپنی تنظیمی خوشنودی کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اس مبارک مشن ختم نبوت میں ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے اس مبارک مشن کے لیے جو بھی شخص چوکیداری کر رہا ہو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس سے اختلاف مت کریں، اسے یہ نہ سمجھیں کہ کہیں جائیں اتنے متوازی جماعت بنا دی ہے۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ہر شخص، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ علماء میں سے ہے، چاہے وہ عقلاء میں سے ہے، اہل علم و دانش میں سے ہے، عوام میں سے ہے یا خواص میں سے ہے، سب نے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ خدا را آپس کے اختلاف میں مت پڑیے۔ قادیانی اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم تنظیمی جھگڑوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں تنظیمی جھگڑوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ہم اللہ اور اس کی رضا کے ساتھ ختم نبوت کی مبارک مشن میں اخلاص کے ساتھ 1200 صحابہ کرام نے اس مبارک مشن میں اپنی جانیں پیش فرمائیں۔ جاؤ یمامہ ریاض کے ساتھ آگے، وہ جگہ جہاں پر 1200 صحابہ کرام کی شہداء کی قبرستان ہے، وہ تمہیں آواز دے رہا ہے کہ ہم بدری تھے، ہم احد والے بھی تھے، ہم میں غازیان خندق بھی تھے، مگر ذات نبوت پر کٹ مرنے کے لیے ہم نے آ کر یہاں شہادت نوش کی ہے۔ اس لیے یہ میرا جملہ بحیثیت ورلڈ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹس
میں اگرچہ پورے ورلڈ کا سیکرٹری جنرل ہوں اپنی جماعت کا، مگر میں اپنی جماعت کے تمام قائدین کی طرف سے اپنے کارکنوں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی سے ختم نبوت کے مبارک مشن میں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کام کے کرنے والوں سے اختلاف مت کرنا۔ یہ ذات نبوت کے پروانے، یہ ذات نبوت پر عاشقان رسول، یہ ذات نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے لیے جتنے بھی لوگ، جتنی بھی جماعتیں جو بھی ہیں، یہ کم ہیں۔ ہم تو سب یہ تمنا کریں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اس لیے خدا را پھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، طیبہ طیبہ دیار حبیب، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے تمام علماء کو جو اختلافی طور پر تنظیمی امور میں اتنے اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں کہ ختم نبوت کے مبارک مشن میں کوئی بھی کام کر رہا ہو، کہتے ہیں جی نہیں یہ تو متوازی کام کر رہا ہے۔ کوئی متوازی کام نہیں، ہر ایک نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس کا فرض ہے، ہر ایک نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک نے استطاعت پر حج کرنا ہے، اس کا حج اس کا فرض ہے۔ اسی طرح سے ختم نبوت کے مبارک مشن کو آپ کسی خاص ایک تنظیم کے ساتھ کبھی بھی اس کے ساتھ مشروط نہ رکھیں، بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے تو تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کے مبارک مشن میں ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کر کام کریں۔ اس لیے خدا را میں یہ پھر کہوں گا، میں امریکہ جاتا ہوں، کینیڈا، جنوبی افریقہ، یورپین کنٹریز، اس کے علاوہ یعنی فرانس گیا، لندن میں ہمارا آفس ہے، برطانیہ میں جاتا رہا، وہاں پر یہی بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے یہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف میں رہتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، میں پھر کہوں گا قادیانیوں کو خوش نہ کرو، بلکہ ایک ایک قادیانی گھر پر دستک دے کر انہیں اسلام کی دعوت دو، سے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں انہیں آشنا کرو۔ ان میں بہت سارے قادیانی ایسے ہیں جن کو آشنا نہیں، میرے ہاتھ پر کئی قادیانی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو مرزا کی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، بس خاندانی طور پر ہم قادیانی ہوئے۔ بعض ایسے تھے جنوبی افریقہ میں گیا، اسی طرح امریکہ اور کینیڈا میں، وہاں بعض ایسے تھے جنہوں نے امیگریشن کے لیے، امیگریشن پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی چیز یعنی کہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی چیز کو آپ ایک امیگریشن پاسپورٹ کے حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے قادیانیت کے ورک پر ڈکلیئر کر رہے ہو۔ آؤ مدینے والی سرکار کی طرف واپس لوٹ آؤ، ارتداد سے توبہ کر لو۔ میرے دوستو، ایک ایک قادیانی کو دستک دو اور اسے اسلام کی طرف بلاؤ، اور اگر وہ قادیانی، اگر وہ مرتد اور وہ لعین، اگر وہ اپنے اس کفر پر ڈٹا ہوا ہے تو پھر اس سے محبت نہ رکھنا، اس سے محبت نہ رکھنا، اس سے محبت نہ رکھنا، کیونکہ اس دل میں جہاں رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، ایک ہی دل میں رسول اللہ کے دشمن سے محبت، یہ دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت کے جانثاروں، ختم نبوت پر جان دینے والے پروانوں، میں پھر آپ کو یہی تلقین کروں گا کہ آپس کے اختلافات کو چھوڑ دو، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دو۔ بار بار میں پاکستان میں بھی، ہر شہر میں، ہر پورے ملک کے اندر جو دورہ کرتا ہوں، ابھی بھی ستمبر میں ہماری پوری ملک کے اندر کانفرنسیں ہوں گی۔ ہم تو اپنی کانفرنسوں میں سب کو بلاتے ہیں، اپنی کانفرنسوں میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں۔ ہم اپنی اس کانفرنسوں میں یہ باور کراتے ہیں کہ یہ عقیدہ اور اس عقیدے کی چوکیداری میں تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ختم نبوت کے مبارک مشن میں اخلاص کے ساتھ یقین محکم، عمل پیم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی، قرآن ہے وہ کتاب کہ ہدایت ہے جس کے پاس، کوئی نایا قرآن اور نئی کتاب نہ آئے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں دوبارہ آپ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز،
اخلاص کے ساتھ، اعتصام بحبل اللہ کے ساتھ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس نعرے کے ساتھ ایک ہو کر مینار پاکستان میں گولڈن جوبلی ہو، اسی طرح چناب نگر جو کہ ربوہ جن کا نام تھا، اور چناب نگر وہاں جامعہ عثمانیہ میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا یعنی 30 سال سے مسلسل جو ہر سال اجتماع 7 ستمبر کو ہوتا ہے اس میں بھی شرکت ہو، اور دنیا بھر میں اور ہر ملک میں 7 ستمبر کو ختم نبوت کی ریلیاں نکالو۔ یہ گولڈن جوبلی صرف ایک جگہ نہیں، پورے ملک کے اندر قائم کر دو، پوری دنیا میں قائم کر دو۔ اور یہ نعرہ جو 7 ستمبر 1974 میں وہاں قومی اسمبلی میں لگا تھا، وہی نعرہ گلی کوچوں اور مسجدوں اور چوراہوں میں اور ہر جگہ پر لگا دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد، تحریک ختم نبوت مجلس عمل زندہ باد، اور کائنات عالم میں جتنے مسلمان ہیں ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب کی عزت و عظمت کی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما، ہم سب کو ختم نبوت کے مبارک مشن میں اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف کیے بغیر یا اللہ اپنے پیارے نبی کی ذات نبوت کے تحفظ میں ناموس رسالت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرما، اور ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں، اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا اللہ جنت میں اپنا دیدار، لقاء اور درود اور سلام نصیب فرما، اور اپنے پیارے نبی کی زیارت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج، مدینہ منورہ، طیبہ طیبہ، دیار حبیب، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آپ سب کی طرف سے درود و سلام بھی پیش کروں گا، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اور اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار مقبول مبرور حج اور عمرہ نصیب فرمائے رکھے، اور مدینہ منورہ کا ادب سچی عقیدے کے ساتھ، سچی عقیدت کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ نواز کر صحابہ کی دھرتی میں یا اللہ ہم سب کو جنت کی بہاروں میں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے قدموں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔